بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 41 ہے اور اس سبق کے اندر ہم 3 اہم مسائل کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں اوقات مکروہہ کا بیان ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ اس حدیث میں اوقات مکروہہ کے علاوہ بھی 3 مسائل جو ہیں وہ بیان ہوئے تھے۔ ان میں سے جو پہلا مسئلہ تو وہی تھا کہ نماز جو ہے وہ فجر اور عصر کے بعد جائز نہیں ہے، جس کی تفصیل ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی۔ دوسرا مسئلہ جو تھا وہ تھا وَلَا يُصَامُ هَذَانِ الْيَوْمَانِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ۔ روزے کا مسئلہ بیان ہوا، روزے کا حکم بیان ہوا۔ روزے کی افادیت سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے، تمام ادیان کے اندر اس کی اہمیت موجود ہے، لیکن روزے کے حوالے سے جو ہے وہ شریعت نے اعتدال کی تعلیم دی ہے۔ بعض حضرات اس حد تک غلو کرتے ہیں کہ وہ چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، اس سے جو ہے وہ شریعت میں ممانعت ہے۔ اسی طرح عیدین کا روزہ بھی بعض لوگ رکھتے ہیں اس خیال سے کہ جس دن ہم نے روزہ رکھا اس دن کسی اور کا بھی روزہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ جب کوئی بھی نہیں رکھتا تب ہم روزہ رکھتے ہیں، اس میں اپنا ایک کمال سمجھا جاتا ہے، جو اس سے بھی جو ہے وہ شریعت نے منع کیا ہے، اس میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، کیونکہ یہ جو ایام ہیں ایام تشریق، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کے، مہمان نوازی کے دن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کو قبول کرنے کا حکم ہے، اس وجہ سے ان ایام میں روزے رکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ کھانے پینے کے جو ہے وہ خوشی کے دن ہیں، بیوی کی سے قربت کے دن ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یوم وصال جو ہے وہ صوم وصال جو ہے، یہاں یوم وصال لکھتی ہے بلکہ یہاں صوم وصال ہونا چاہیے، صوم وصال جسے کہتے ہیں، یعنی مسلسل روزے رکھنا، اس کی بھی شریعت نے ممانعت فرمائی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ شریعت کے اندر جو ہے وہ مسلسل روزے رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ کچھ کھائے پیے بغیر جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، اس سے بھی منع کیا ہے کہ کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایام تشریق جو ہیں، جن کی تفصیل ہم نے بیان کی کہ ایام تشریق چونکہ جو ہے وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے جو دن ہیں، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہوتے ہیں، اس لیے ان ایام میں روزہ رکھنا بھی شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے آج کے سبق کا، اور اس حدیث میں جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی اس حساب سے دوسرا مسئلہ ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ جو ہے آج کے حوالے سے اور حدیث کے حساب سے تیسرا مسئلہ ہے کہ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَإِلَى مَسْجِدِ هَذَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رخت سفر نہ باندھا جائے سوائے 3 مساجد کے، ان میں 3 میں سے پہلی مسجد حرام ہے اور دوسری مسجد اقصی ہے اور تیسری مسجد نبوی ہے۔ مساجد جو ہیں یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہوتی ہیں، اب ان میں چھوٹی بڑی میں کوئی فرق نہیں ہے، چھوٹی ہو یا دور ہو یا قریب ہو، مسجد مسجد ہی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جو ہے دور کی مسجد میں جائیں اور بڑی مسجد میں جائیں تو وہاں ہم اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں۔ اس خیال کی تردید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد برابر ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قربت جیسے بڑی مسجد میں حاصل ہو سکتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ چھوٹی مسجد میں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دور کی مسجد میں جیسے حاصل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی قربت، اسی طرح قریب کی مسجد میں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی خیال کی تردید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا، لیکن 3 مساجد کا استثناء فرمایا۔ مسجد حرام کا اس لیے مسجد حرام کا استثناء فرمایا کہ لوگ وہاں جا کر طواف سعی وغیرہ کرتے ہیں، عمرہ اور حج ادا کرتے ہیں، اور یہ ایسے احکام ہیں جو مسجد حرام کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے مسجد حرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا۔ اور مسجد اقصی کا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے
اور جس طرح دین اسلام میں اس کی اہمیت ہے اسی طرح دیگر ادیان میں بھی اس کی اہمیت اسی طرح ہے، اور اس کی اہمیت دین اسلام میں اور باقی تمام ادیان میں یکساں ہے، برابر ہے۔ اس وجہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اجازت دی ہے اور اہتمام کرنے کا سے منع نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح تیسری مسجد جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا وہ مسجد نبوی ہے، چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے منسوب ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے مبارک ایام وہاں بتائے ہیں، وہاں گزارے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں وابستہ ہیں۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کے جذبہ عشق کی، جذبہ محبت کی تکمیل ہوتی ہے وہاں پر۔ اس وجہ سے مسجد نبوی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا اپنے ارشاد میں۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد ہے اس سے اس کو بغور دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی سے ملاقات کے لیے کہیں کا سفر کیا یا تجارت کے سلسلے میں کہیں کا سفر کیا اور وہاں کوئی تاریخی مسجد موجود ہے، کوئی مشہور مسجد موجود ہے، تو اصل مقصود تو اس کا ملاقات یا تجارت ہے، لیکن اگر وہ اپنی جو ہے وہ وہاں پہ آنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قریب وہاں مسجد مشہور کو، تاریخی مسجد کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے، اس کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ جو ہے آج کے سبق کا دوسرا اور حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ تیسرا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے آج کے سبق کا، وہ عورت کی عفت اور عصمت کی خاطر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، کہ عورت 2 دن کی مسافت کا سفر جو ہے وہ اکیلے طے نہ کرے اور غیر ذی محرم یعنی اپنے محرم کے علاوہ کے ساتھ طے نہ کرے۔ یعنی اگر دونوں صورتیں منع ہیں، اکیلے سفر کرنا بھی منع ہے اور کسی غیر محرم کے ساتھ جانا بھی منع ہے، کیونکہ عورت کا وجود ہی ایسا ہے کہ جب وہ بیوی کے درجے میں ہوتی ہے تو مرد کے انتہائی قریب ہوتی ہے اور اس کے شب و روز سے واقف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو آزمائش اور امتحان کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عفت اور عصمت کی حفاظت کی خاطر جو ہے وہ بڑے دور رس احکام صادر فرمائے، اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اب جو ہے وہ اس طرح کا سفر جو لمبا سفر ہو، نہ وہ بغیر محرم کے کر سکتی ہے اور نہ ہی اکیلے کر سکتی ہے، دونوں صورتوں میں ممانعت فرمائی ہے۔ کسی غیر محرم کے ساتھ بھی نہ جائے اور اکیلے بھی نہ جائے، کیونکہ اس کی عزت جو ہے وہ اس خراب ہو سکتی ہے، داغدار ہو سکتی ہے، کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے، چاہے وہ عمرے کا سفر ہو، حج کا سفر ہو یا پھر عام سفر ہو، کہیں لمبا سفر ہے 2 دن کی مسافت کا، تو اتنے سفر میں وہ اکیلے بھی نہ جائے اور بغیر محرم کے بھی نہ جائے۔ تو اسی طرح جو حج اور عمرے کے لیے جو ہے وہ عورت وہاں بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی۔ ابھی حال ہی میں سعودی حکومت نے جو ہے وہ عمرہ عورت کو بغیر محرم کے کرنے کی اجازت دی ہے۔ پہلے تو پابندی ہوتی تھی، عورت کا ویزا ہی نہیں لگتا تھا بغیر محرم کے، لیکن ابھی سعودی حکومت نے اس پر پابندی اٹھا لی ہے اور جو ہے عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے یا اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، یعنی اگر اس کو 2 دن کی مسافت کا سفر کرنا بھی ہے تو اگر عمرے اور حج کا نہیں ہے، یہیں پاکستان میں کہیں جانا ہے، شمالی علاقہ جات گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے، تو اکیلے نہ جائے، محرم کے ساتھ جائے۔ تو اگر عام سفر منع ہے تو پھر حج اور عمرے کا سفر بھی منع ہے، کیونکہ وہاں بھی عورت کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ کوئی پیش آ سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کی عزت جو ہے وہ نیلام ہو سکتی ہے، اس کی عزت پہ حرف آ سکتا ہے، اس کی عصمت جو ہے وہ تار تار ہو سکتی ہے اور داغ لگ سکتا ہے اس کی عفت اور عصمت کو۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔
تو یہ 3 مسائل جو ہے آج کے سبق میں ہم نے پڑھے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مسائل کو اس حدیث میں جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی اس میں بیان فرمایا ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 3 اہم مسائل کی تفصیل پڑھی، جن میں سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ روزے کا ہے. اس کی تفصیل پڑھ لی کہ روزہ جو ہے وہ صوم وصال بھی جائز نہیں ہے، اسی طرح چپ کا روزہ بھی جائز نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے. حالانکہ روزے کی اہمیت اسلام کے علاوہ دیگر ادیان میں بھی جو ہے وہ موجود ہے. اس کے باوجود مسلسل روزے رکھنے سے، کچھ کھائے پیے بغیر روزے رکھنے سے، اور اس طرح ایام تشریق کے روزے رکھنے سے جو ہے وہ ممانعت آئی ہے. دوسرا مسئلہ جو تھا وہ مساجد کے حوالے سے تھا، جس میں مسجد اقصی، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ دیگر مساجد کی طرف سفر کا اہتمام کرنا اس سے منع فرمایا ہے، اور ان 3 مساجد کا استثناء فرمایا ہے. اور تیسرا مسئلہ جو تھا وہ عورت کے سفر کا تھا کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، بلکہ اگر اس کو 2 دن کی مسافت جتنا سفر کرنا ہے تو وہ محرم کے ساتھ جائے، اور اسی طرح کسی غیر محرم کے ساتھ بھی نہ کرے سفر، بلکہ محرم کے ساتھ سفر کرے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، صوم وصال کسے کہتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نمبر 2، عورت بغیر محرم کے اکیلے سفر کر سکتی ہے یا نہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم.